السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس حدیث مبارکہ کا ذکر آپ سے کروں گا، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور اسلام میں اپنے والد صاحب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بڑا، بلکہ مجھ سے آلموسٹ دگنا جو ہے وہ حدیث کا ذخیرہ، لکھا ہوا حدیث کا ذخیرہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا۔ 10,000 سے زائد احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر جو ہے وہ کتابی فارم میں ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بندہ مومن کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ایک طرف تو رمضان میں روزے رکھنا اور دوسری طرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کا سماع کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن کریم سے متعلق ایسی ہیں کہ قرآن کا سماع بھی اور قرآن کا تلاوت کرنا بھی۔ قرآن ہی کر رہے ہیں نا آپ، کہ قرآن ہی میں مشغول ہیں۔ تو اب اس ضمن میں اگلی بات جو اس روایت میں آتی ہے کہ یقول الصیام، روزہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یعنی کھانا پینا جائز تھا عام دنوں میں، لیکن اس نے میری حیا کی کہ میں روزے سے ہوں اور کھانے پینے سے باز رہا، اور شہوت سے اپنے آپ کو دور رکھا، حالانکہ عام دنوں میں اس کے لیے وہ جائز جو شہوت تھی اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کیا، تو میری وجہ سے مجھ سے حیا کر کے تو باری تعالیٰ میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ تو قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اب رات کو جگائے رکھا یعنی قیام اللیل میں، تراویح میں، یا رات کو قرآن کے پڑھنے میں، یا قرآن کے سماع میں، یا قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں یا قرآن کے پڑھنے میں مشغول رکھا اس کو، تو اس کے لیے میری طرف سے اس کی شفاعت قبول فرما۔ تو پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے، حدیث 6626۔ امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا، حدیث 2036۔ ابن المبارک یعنی عبداللہ ابن مبارک، انہوں نے اس کو الزہد میں روایت کیا، حدیث 385۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں، اور اسی طرح امام طبرانی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور دیگر اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے یہ روایت۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے روزے سے اپنے دن کے اوقات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، اور وہ تمام کام جو جائز تھے عام دنوں میں ان سے بھی آپ نے بچا کے رکھا، اور دوسری طرف اپنی راتوں کو قیام اللیل کے ذریعے آپ نے مزین و منور کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کے لیے ہمیں ایک ٹپ دی ہے، رات کو تراویح میں جاگنے اور قوت لینے کے لیے، کیونکہ دن بھر روزہ رکھا ہے، ایک ٹپ دی ہے حضور نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار،
کہ سحری کے کھانے کے ذریعے دن کا روزہ پورا کرنے کے لیے مدد لو. یعنی اس چیز کو حضور نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم سحری سکپ کرو، تمہیں نیند پیاری ہو. اس لیے نہیں کہ تم بس سکپ کرنا چاہتے ہو، بلکہ رات میں اتنی محنت کی ہے تو بس پتہ نہیں سحری میں اٹھیں یا نہ اٹھیں، بھئی رات میں بڑی محنت کر لی، تو کہیں 1 meal a day پہ نہ چلے جاؤ تم کہ بس افطاری کی ہوئی اینڈ دیٹس اٹ. تو پھر تم ویک ہو جاؤ گے، پھر سارے مہینے کے روزے کیسے رکھو گے؟ تو اس لیے سحری کے ذریعے مدد لو کہ تمہاری دن بھر کی انرجی تمہیں ملتی رہے. یاد رکھیں یہ جو ہم کھانے کے اندر جو چیزیں لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شوگر انٹیک بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا یہ ہمارا جو لیور ہوتا ہے نا اس میں شوگر کے ڈپازٹس ہوتے ہیں. تو دن بھر جو ہے جب آپ کی باڈی میں اس طرح کی کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو یہ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں نا یہ پھر بریک ڈاؤن ہو کے ایسے لیول پر آ کے پھر باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دن بھر تقویت ملتی رہتی ہے. اگر یہ پراپر انٹیکس نہ ہوں یا جو ریزروز ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائیں، وہ کم ہو جائیں، تو نتیجتاً پھر انسان کو چکر آتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ مختلف پرابلم ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں، اسپیشلی جو لانگ روزے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ ڈپازٹس جو ہے یا تو بہت کم ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو نتیجتاً جو ہے ان کے ساتھ مختلف پرابلمس ہو سکتے ہیں، اور وہ پرابلمس سیویئر بھی ہو سکتے ہیں. بعض شوگر پیشنٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے کوما وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں اور مزید اور پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اس لیے جو ہے کیا خوبصورت بات میرے پیارے نبی نے بتائی کہ روزہ پورا کرنے کے لیے سحری سے مدد لو. وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، اور دوپہر کو کچھ دیر کی نیند کے ذریعے رات کے قیام میں مدد لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس روایت کو امام ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا، کتاب الصیام میں، باب ما جاء فی السحور، حدیث 1693، اور امام ابن خزیمہ نے اس سے صحیح میں روایت کیا، حدیث 1939، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا، حدیث 1551، اور امام منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا، حدیث 1620. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا، یہود سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزے رکھتے ہیں، تو اس لیے اور بہت طویل روزہ رکھتے ہیں کہ رات جائے تک. تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی کہ سحری بھی کرو، اور اس پہ زور بھی دیا گیا کہ کرو، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے افطار کا وقت مغرب کے وقت کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ رات چڑھے کیا جائے. تو بہرحال رحمت للعالمین نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، تاکہ امت پر بوجھ نہ ہو، معاملے آسان ہو جائیں. تو بہرحال رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں شہوتوں سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے ڈیزائرز سے اپنے آپ کو روکنا، وہ تمام عادتیں اچھی ہوں یا بری ہوں. اچھی عادتوں سے مراد وہ ہے کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں، جیسا کھانا پینا ہے، میاں بیوی کا ملنا ہے، وہ جائز شہوتیں. اور ناجائز شہوات یعنی برے کاموں کے کرنے کی طرف رغبت، کسی کو بہت زیادہ جس کی زبان خراب ہو، اس کو گالیاں دیے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا، جھوٹ بولے بغیر دن نہیں گزرتا، کرپشن کیے بغیر دن نہیں گزرتا، وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ. بڑی سخت بات ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا یہ ترک نہ کرے، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے. یعنی اس کا روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تقویٰ تو اختیار ہی نہیں کیا جو روزے کی روح تھی. کیونکہ اللہ نے اسی لیے کہا نا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. اس نے تو روزے کی روح کو پایا ہی نہیں، تو بس بھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، حدیث 1804. پھر اسے امام بخاری کتاب الادب میں بھی لاتے ہیں، حدیث 5710،
اور امام ترمذی سے السنن میں لاتے ہیں کتاب الصوم میں حدیث 707، اور امام ابی داؤد اس کو السنن میں لاتے ہیں کتاب الصوم میں حدیث 2362، اور پھر امام ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور ابن الجعد بھی اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں۔ تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھ گنہگار کو یاد رکھیے گا۔ تاخراتوں کا سلسلہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، ان میں محنت کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔